آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے صورت عنکبوت کی آخری آیت تلاوت کی ہے اور سنن کی اور مستدرک حاکم وغیرہ کی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ اس خطبے کے اندر اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات اور بڑی مہربانیوں میں سے ایک تو بڑی نعمت یہ ہے، سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اس سے بڑی دوستو کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے آپ کو عقیدہ توحید، اسلام اور ایمان نصیب کیا ہے، قیامت کے دن ذرا سوچئے، نبی علیہ القرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور متعدد مقام پر قیامت کے دن ایک شخص کو دنیا کا مالدار ہوگا، بادشاہ ہوگا، حاکم، بہت نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وہ ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام سے نفرت کیا، مال دولت کی ریل بیل ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ شخص اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین فرمائے یہ تیرا جہنم، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اب بتا اس سے نجات کے لیے، اس کو سے بچنے کے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان یا 7 زمینوں 7 آسمانوں کہ بھر کر کے اتنا سونا اس کے پاس دے دیں تو کہے گا اللہ اتنا سونا لے لے لیکن مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیوقوف قد اردت منک بأہون من ذلک، آج اتنا سونا، اتنی بڑی دولت اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے تو ہمیں دینا چاہتا ہے، حالانکہ دنیا میں اس سے بڑی معمولی چیز چاہا تھا۔ اگر وہ تو قبول کر لیا ہوتا تو اتنی دولت کی ضرورت نہ ہوتی، وہ تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، اسی لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک تو اس کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کریں، اور نمبر 2 کوشش کریں کہ مرتے دم تک اسی دین پر ہم قائم رہیں، خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو کس چیز کی کمی تھی دوستو؟ پورے سورہ یونس پڑھ ڈالو، یوسف پڑھ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، اس سے نجات دی، دیکھیں کتنا بڑا کرم تھا، اور کنویں سے نکلے اللہ رب العالمین بادشاہ کے دربار، اس وقت کا سب سے بڑا دنیا کا بادشاہ فرعون آدم جو تھا اس کے دربار میں خرید کر کے بھیجے گئے، لیکن جیسے دربار میں داخل ہوئے فرعون کی بیوی دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد بڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یوسف کی اہمیت محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ شوہر کہتا ہے کچھ کہتا ہے اور بیوی کہتی بڑا نیک لگ رہا ہے، ذرا اچھا کرو، اکرمی مسوا۔ شوہر کہتا ہے، بادشاہ فرعون کہتا ہے اکرمی مسوا، یہ بڑا اچھا لڑکا لگ رہا ہے، ذرا اس کی اچھی عزت کرنا۔ دیکھیں بادشاہ کے دل میں اللہ نے یوسف کی محبت ڈالی۔ دیکھو اکرمی مسوا، اس کو کبھی نوکر اور غلام بنا کر کے نہ رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا۔ یہ بڑا ہونہار بچہ لگ رہا ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بہت ممکن ہے کہ آگے چلیں گے، آگے ہم دونوں اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، منہ بیلا بیٹا ہوگا اور ہمارے بعد یہی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے گا۔ اللہ اکبر! پہنچتے یہ اتنی بڑی نعمت سے نوازا، حالانکہ خرید کر غلام بنا کے لائے گئے تھے۔ پھر عورت کی نیت خراب ہو گئی، جیل میں ڈال دیے گئے اور کہا کہ اس کے اندر سڑا ڈالوں گی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ جیل سے نکلے۔ جیل سے نکلنے کے بعد بغیر کسی انتخاب کے، بغیر کسی خرید و فروخت کے اور بغیر کسی ووٹنگ کے ڈائریکٹ اللہ نے جیل سے نکالا اور کرسی، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا دیا۔ اللہ اکبر! دنیا کی کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ پھر آگے چلے اللہ نے رسول بھی بنا دیا۔
اب دنیا کی سب سے بڑی دولت بادشاہت ہوتی ہے، بادشاہ بن گئے، اور دینی اعتبار سے سب سے بڑا مقام نبوت اور رسالت کو ہوتا ہے، وہ بھی مل گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مالا مال ہو گئے دنیا اور آخرت۔ دنیا کی سب سے بڑی پوسٹ بادشاہت اور دینی اعتبار سے سب سے اونچا مرتبہ میرے بھائیو جو ہے وہ نبوت اور رسالت، دونوں مل گئے۔ ماں باپ جدا تھے، سب سے ملاقات ہو گئی۔ جب آخری مرحلے میں ایک ہی چیز رہ گئی تھی، ماں باپ سے ملاقات ہونا، ملاقات بھی ہو گئی۔ ایک ہی دعا مانگی تھی یوسف علیہ السلام نے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ بڑا کرم آج تک تو نے کیا ہے، یہ کنویں سے نکالا گیا اور آج بادشاہت کی کرسی پر ہے۔ ماں باپ سے ملاقات ہو گئی، تو نے رسالت اور نبوت دے کر کے پیغمبر اور نبی بنایا، لیکن یہ ساری چیزیں کب کام آئے گی؟ جب اللہ میری ایک دعا قبول کر لے، کیا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مرتے دم تک مجھے ایمان پر قائم رکھنا۔ اللہ اگر خاتمہ بالخیر ہوا، مرتے وقت بھی اگر ہم کلمے پر قائم رہے نصیب ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے۔ اور ایک زمانہ ایسا کہ مسلمان کلمہ بھی نہیں پڑھا، بس ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، کامیابی کا سمجھتا ہے سند مل چکی ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، انسان فکر کرے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اللہ سب کچھ دیا ہے، دو چیز اور عطا کر دے۔ ایک تو ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، موت آئے تو ایمان پر، اور نمبر دو اللہ ہمیں نیک اور صالحین میں شامل کر دے۔ یہ ایمان کی دولت بڑی عظیم ترین دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ عنکبوت کی جو آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم نے جن کو کلمہ نصیب کیا ہے، ایمان نصیب کیا ہے، تقوی پرہیزگاری دی ہے، ہم نے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اگر ہمارے رضا کے لیے، ہمارے تقرب کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، میری اطاعت و فرما برداری میں اگر وہ کوشش کرتے رہیں گے تو لنہدینہم سبلنا، اگر تھوڑی سے کوشش کریں گے تو اس سے 10 گنا زیادہ ہم خوش ہو کر کے ان کے لیے جنت کے اور راستے آسان کر دیں گے۔ ضرورت ہے دوستو قائم رہنے کی، اور آئندہ اپنے آئندہ کی کامیابی، موت سے لے کر کے جو حشر تک کا سفر ہے، اس سفر کی تیاری ہم کرتے رہیں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے اسی چیز کی نصیحت کرتے ہوئے، بعض روایتوں میں آتا ہے، یہ 2-3 صحابی سے حدیث مروی ہے، نبی علیہ السلام ایک صحابی کا ہاتھ پکڑے، باقی سارے لوگ دیکھ رہے تھے، اب کہتے ہیں اللہ رسول بڑے پیارے انداز میں نصیحت کر رہے تھے، بیٹے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنا، ان سے اغتنم غنیمت سمجھ لو، اور اردو میں کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 عظیم ترین نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں کوتاہی اگر کیا تو خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھو، خوب زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا لو۔ کیوں؟ ان 5 نعمتوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے بعد 5 مصیبتیں ہیں ان کے بدلے۔ ہر آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے بعد بدلے 5 مصیبتیں ہیں۔ اس لیے ان مصیبتوں میں آنے کے پہلے ان 5 نعمتوں سے اتنا فائدہ اٹھا لو کہ اگر مصیبت آنے کے بعد کچھ کوتاہی بھی ہو تو اس کا بدلہ پہلے ہی سے آپ نے جمع کر رکھا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان 5 نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز میرے بھائیوں، اللہ سے فرمایا حیاتک قبل موتک، ایک تو زندگی دی ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، نئی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ ذرا ان سے پوچھو، سنن نبی داؤد کی روایت، انہیں زندگی ملی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس
دو آدمی ایک ہی دن آئے, دونوں غیر مسلم تھے, ایک ہی دن دونوں مسلمان ہوئے, ایک ہی ساتھ ہوئے, مسلمان ہوئے, باقی رہے چند دن ٹھہرے رہے. اتنے میں نبی علیہ السلام نے جہاد میں لوگوں کو بھیج رہے تھے, دونوں بھائیوں نے نام لکھایا, دونوں ایک دن آئے مدینہ, اللہ کے رسول سے ایک ہی دن ملاقات کی اور ایک ہی دن مسلمان ہوئے, اور جہاد میں بھی دونوں ایک ہی دن گئے. اور جہاد میں گئے, ایک بھائی گیا, سگے بھائی تھے, پہلے ہی دن جہاد میں شہید ہو گیا, اور دوسرا واپس لوٹ کے آیا. دوسرا آیا, سال بھر زندہ تھا مدینے میں, سال بھر کے بعد اس کی موت آئی. شہید ایک بھائی جو شہید ہوا سال بھر پہلے مرا, شہید ہوا, اور جو باقی تھا ایک سال مدینے میں زندگی گزارا, پھر اپنے بستر پر بیمار ہو کر کے مرا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, انہوں نے خواب دیکھا. کیوں؟ یہ دونوں نہ مسلم بھائیوں کی کفالت اور ان کی دیکھ دیکھ, ان کو کھلانا پلانا, رہنے کا انتظام کرنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا. کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت آ چکی ہے اور جنت اللہ حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ نے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے میرے دونوں نو مسلم بھائیوں کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے. سنن ابی داؤد, مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی بڑی طویل حدیث خلاصہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں مل گئی ہے. ایک لائن میں اللہ نے حکم دیا جاؤ جنت کی طرف, جنت کے دروازے پر جنت کا گیٹ بند. ہم تینوں آج ساتھی ایک ساتھ کھڑے ہیں. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور بستر پر جو آدمی مرا تھا, بستر پر ہمارا ساتھی, اس کو لیا اور جنت میں لے کے چلا گیا, دروازہ بند. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں شاید فرشتے سے مسٹیک ہوئی, غلطی ہوئی. کیوں؟ جنت میں پہلے اس کو جانا تھا, کس کو؟ جو شہید ہوا تھا. وہ غلطی سے بستر پر مرنے والے کو پکڑ کے لے کے چلا گیا. کہتے میرے دل و دماغ میں یہی بات تھی. اب انتظار کر رہے ہیں. بہت دیر کے بعد جنت کا دروازہ کھلا, دوبارہ آیا, ہمارے اس دوسرے بھائی کی جو شہید تھا اس کو جنت میں لے کے جانے لگا. تو میں نے سوچا پہلی مرتبہ گیا تو اتنی دیر میں آیا, دروازہ کھولا, تو اب ایسا کر پتا نہیں اب ہم کو کب چانس ملے گا, اس لیے ہم بھی ساتھ ہی چلے چلتے ہیں. کہا جیسے ساتھ گئے جنت کے دروازے پہنچے, ہم نے واپس لوٹے. کہا واپس جاؤ. کہا میرے ساتھی ہیں. کہا یہ ساتھی یہ مر چکا ہے, تو ابھی زندہ ہو, ابھی تجھے جنت میں جانے کا چانس نہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں بس صبح ہوئی, اپنے ساتھیوں سے بتایا. خواب بڑا حیرت ناک تھا, اور پورے مدینے میں ساتھیوں کو بڑی بے قراری, بے چینی. شہید بعد میں گیا اور بستر پر مرنے والا بھائی پہلے جنت میں جائے. بہت ہی پریشانی. یہاں تک کی بات اللہ کے رسول تک پہنچائی گئی. اللہ کے رسول کو پورا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا اس میں کیا تعجب کی بات ہے. اللہ اکبر. حیات کا قبل موت, جو تمہیں زندگی ملی ہے اس زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے فائدہ اٹھا لو. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا اس میں کیا حیرت کی بات ہے. اللہ رسول ایک آدمی اپنی گردن کٹایا میدان جہاد میں, وہ بعد میں جنت میں جائے, اور بستر پر مرنے والا بھائی پہلے جنت میں جائے, اور ہمیں کہہ دیا جا مرنے کے بعد جنت میں تم ابھی زندہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عارف کیا حیرت کی بات ہے. تم بتاؤ. اللہ اکبر. وہ شہید ہوا, الحمدللہ, اللہ شہادت نصیب کی اس کو, لیکن نیکیوں کا جہاں تک معاملہ آیا, یہ بستر پر مرنے والا بھائی جو ایک سال کے بعد مرا, تقریباً 6,000 رکعتیں اس کے نماز زیادہ ہے. کتنی؟ سال بھر نماز, 5 وقت نماز, تہجد کی نماز, عید کی نماز, جمعے کی نماز, تحیۃ المسجد, تحیۃ ساری چیزیں. بتاؤ تقریباً 6,000 رکعتیں اس کے پاس زیادہ ہیں. کس کے پاس؟ جو بستر پہ مرا. این صیامہ بعد صیامہ, 1 سال پہلے مرا, یہ زندہ رہا, 1 مہینے رمضان کا روزہ اور اس نے رکھا. نیکیاں کس کے پاس زیادہ ہوئی؟ کہنے لگے لفظ نیکیاں تو اس کے پاس زیادہ ہوئی. تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اتنا ہی جنت پہلے جاتا ہے. میرے بھائیو ذرا بتاؤ
کتنی پیاری نصیحت ہے. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اغتنم خمسن قبل خمس حیات قبل موت. اسی لیے پتا نہیں کرونا میں کتنوں کو دفنایا ہوگا اپنے عزیز و اقارب. ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ کیسے کیسے لوگوں کو دفنایا گیا. آپ کے یہی شہر حیدرآباد ہے جہاں دفنانے کے لیے قبر میں جگہ نہیں رہ گئی تھی. ہم سے بارے ہم سے ٹیلی فون کر کے پوچھا جا رہا تھا کتنے حالات تھے. کرونا 3 سال ختم ہوا، ابھی اللہ نے ہم کو زندہ رکھا. آپ کو دعا کریں اور زیادہ اللہ زندہ رکھے. لیکن ذرا بتائیں ان کے مرنے کے بعد ہم نے اپنے زندگی سے کتنا فائدہ اٹھایا. حیات کا قبل موت. لوگ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، اس کے پہلے موت جب آ جائے گی ساری نیکیوں کا دروازہ کے اکاؤنٹ کیا کلوز ہو گئے. بس ان کا عمل روح قبض ہونے کی دیری ہے. نیکیوں کا کھاتا اللہ نے بند کر دیا. دعا کرو. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ موت سے پہلے جتنا زیادہ نیکیاں کر سکتے ہو یعنی اپنے زندگی سے فائدہ اٹھا لو. نمبر 2 میرے بھائیوں، دوسری چیز آپ نے فرمایا وَالشَّبَابَ قَبْلَ حَرَمِكَ. ایک تو زندگی ہے بھائی، اور زندگی میں ایک پیریڈ آتا ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زمانہ چڈی پہن کر کے کھیلنے میں گزرتا رہا ہوگا، گھومنے میں، نہانے میں، دھلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں. پھر اللہ نے بڑا کیا تھا، جوان ہو گئے، ایک دوسرا پیریڈ شروع ہوا. اور پھر آگے چل کر کے جہاں 60-65 سال کے بعد گئے تب اٹھنے کے لیے سہارا کی ضرورت پڑنے لگی. یہ 3 زمانے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ بچپنا ختم ہونے اور بڑھاپا شروع ہونے کے پہلے، جس کو جوانی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس سب سے بہترین زمانہ خیر و برکت کا ہے نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کتنے ہوں گے 10 سال پہلے مسجد میں آتے رہے ہوں گے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں جواب دے گئی، اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہ رہ گئے. وہ بیچارے ترستے ہیں کہ کاش مسجد میں جاتے، جمعے کی نماز پڑھتے. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیچارے روتے ہوں گے، افسوس کرتے ہوں گے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک. اس لیے بڑھاپا آنے کے پہلے اپنے جوانی کو غنیمت سمجھ لے. جتنا نیک اعمال کرنا ہو، ابھی جوانی ہے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں جو جوانی میں آپ کرتے رہے. اسی لیے دوستو بہت ہی ضرورت ہے کہ آج جوانی کا مطلب ہے کھیل کود، لہو و لعب، اور وہ بھی ماشاءاللہ کبھی کچھ زیادہ ہے. ہمیں صحت بنانی ہے اور پتہ نہیں سینٹر میں جائیں گے، کچھ پیئیں گے، کچھ کھائیں گے، باڈی بنائیں گے، اور پھر ذرا گوشت آیا تو فل آستین کے کپڑے بھی نہیں پہنے گے، ٹی شرٹ تک پتا چلے ہم چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک کرکٹ کھلاڑی ہوگا، ساری بھاگ دوڑ کرکٹ کے اندر کیا کرتا ہے، لیکن کاش کی جوان اپنی جوانی کی قدر کرتا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی فکر کرے. میرے بھائیوں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے صحیحین کی روایت میں جوانوں کی خاص ایک فضیلت بیان کی. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے لوگوں، 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا. دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا. ان 7 میں سے کون ہے بیٹے؟ شاب نشأ فی عبادۃ ربی. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی ہی سے اللہ کی عبادت شروع کر دیا ہو. کھیلنا کودنا سب کچھ ہے، کسی بھی جائز چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن ذرا سوچیں اللہ رب العالمین کے لیے کتنا کر رہا ہے. کیا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے؟ کتنی عجیب سی بات ہے. جوانی میں تہجد کی نماز نہ پڑھنا
یہ بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب آپ کے سالے ہیں، عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں، ام المؤمنین حفصہ کے چہیتے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں بخاری مسلم کی روایت، ایک دن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سلام فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے تو نماز پڑھ کر کے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام پوچھتے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھے رہتا تو نبی علیہ السلام کو بتاتا اور اللہ رسول اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کبھی خواب دیکھوں تاکہ اللہ کے رسول فجر کے بعد پوچھے کسی نے خواب دیکھا ہے تو میں سب سے پہلے اللہ تو میں نے دیکھا ہے تاکہ میرے بھی خواب کی تعبیر بتائیں۔ کہ بڑی تمنا تھی۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ نے خواب دکھلا دیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ہمارے سارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی جوانی سارے چیزوں میں سرفر کریں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اطاعت دین کے کاموں میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سویا ہوا تھا، دو آدمی آئے اور بڑے تیار، ایک نے یہ پکڑا اور دوسرے نے یہ پکڑا اور گھسیٹنا شروع کیا۔ دائیں دیکھتا ہوں، بائیں دیکھتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں، کوئی بچانے والا نہیں ملا کہ اس کو بلاؤں، اور یہ دونوں گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بس آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آتا کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں، اور وہ دونوں چھوڑتے نہیں، ایسا دبوچ رکھا ہے۔ گئے ایک ایسے علاقے میں گئے، سامنے بہت بڑا کھڈا ہے اور آگ بہت جل رہی ہے، شعلے مار رہی ہے۔ اندازہ لگا کہ دونوں مجھے اسی میں ڈال دینے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اللہ، صحیح بخاری و مسلم کی روایت۔ کہتے ہیں اب ہمارے خوف، ڈر اور حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ کہتے ہیں بالکل کنارے لے کے چلے گئے اور قریب ہی تھک کے دے اور میں اندر چلا جاؤں، لیکن کہتے ہیں اچانک رب نے کرم کیا، ایک شخص آیا اور اس نے دونوں سے ہمیں چھڑایا۔ کہتے ہیں اس پر ہماری نیند کھل گئی۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھا تھا، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی۔ گیا کہ اللہ کے رسول سے جا کر کے خواب بیان کروں گا۔ ایک تو خواب دیکھتا نہیں تھا، وہ آج دیکھا تو ایسا ڈراؤنا خواب کہ برے جہنم تک پہنچا دے رہے ہیں۔ کہا اب بڑی پریشانی تھی۔ آیا، اللہ کے رسول نہیں تھے، اپنی بہن ام المومنین حفصہ کے پاس کہا آپا جان آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، اتنا خطرناک خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول نہیں تھے، انتظار کر کے واپس آ گئے۔ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے۔ اب انتظار کر رہا ہوں شام کو جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام پلٹ کر کے آئے تو پوچھا عائشہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ اللہ رسول ہمارے بھائی عبداللہ آئے تھے، کیا ہوا؟ انہوں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ اللہ رسول نے خواب کی کوئی تعبیر نہیں بیان کی۔ ایک عملی کوتاہی تھی، جہنم سے بچنے کے لیے، اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے ایک عمل مجھ سے چھوٹ رہا تھا، اللہ کے رسول نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ ام المومنین حفصہ کہتی جیسے میں نے خواب بتایا، اللہ رسول فرمایا عائشہ نعم الرجل عبداللہ، تمہارا بھائی بہت اچھا بن جاتا، اخلاق بھی اچھا ہے، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، صحت مند بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، وفادار بھی ہے، لیکن حفصہ بھائی میں ایک بڑی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ رسول وہ کیا ہے؟ آنے فرمایا لو کان یصلی باللیل، کاش کی تہجد کی نماز شروع کر دیتا۔ یہ تہجد کی نماز میں کوتاہی تھی۔ جوانوں کی جوانی اس میں گزرنی چاہیے، اس کی ذرا فکر ہونی چاہیے۔ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، اے حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ کیا اعلیٰ درجے کا بندہ بن جاتا، اللہ تعالیٰ کے کتنا محبوب بن جاتا، کاش کی اس کوتاہی کو دور کر لیتا۔ لو کان یصلی باللیل، کاش کی رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگتا۔ میرے بھائیوں، اس جوانی سب سے بہترین زندگی کا جو وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا ہے۔ اسی لیے ذرا آپ غور کریں، قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ نے واقعات بیان کیا تاکہ لوگوں کو عبرت، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، انہی میں آج جمعے کا دن ہے، بہت سارے ساتھیوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی۔ سورۃ کہف کس کے نام پر ہے؟ وہ چند نوجوانوں کا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے لوگوں اصحاب کہف، وہ چند نوجوان تھے، ایک ٹیم تھی نوجوانوں کی، اپنے رب پر ایمان لائے، پورا ملک ان کا دشمن ہوا، قید کیے گئے، پکڑے گئے، کافر بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایمان کے ساتھ وہ نوجوان اپنی قوت ایمانی کی بنا پر کسی پورے ملک کے لوگوں کا مقابلہ اپنے ایمان کے ذریعے کیا۔ آخر میں کہا ایسا کرو، اب ایمان اگر بچانا ہے، یہ تو ہم کو کافر بنائیں گے، ہم تو کافر نہیں بن سکتے، ایسا کرو کچھ نہیں ہمارے پاس، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، کسی پہاڑ میں غار ہوگی، جا کے اس کے اندر ہم لوگ چھپ جاتے ہیں، وہاں رہ کر کے غار، پہاڑ کے غار میں رہ کر کے کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، ہوا نہیں ملے گی، دوست صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ہمارا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے وہ نوجوان گئے، غار میں گھس گئے، لیکن اللہ نے مدد کیسے کیا؟ ذرا سوچو، کم سے کم کہا جاتا تقریباً 300 سال تھے۔ کتنے سال؟ 300 سال کم سے کم۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ تو 309 قرآن نے بیان کیا ہے، کن 309 سال اس غار میں رہے، ان کے ساتھ پوری دنیا، پورا ملک دشمن ہے، لیکن ان کے وفادار کتے کے دل میں بات ڈالی، کتا پیچھا نہیں چھوڑا، کتا ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ جب مومنوں کی مدد کرنا چاہے تو کسی بھی چیز سے لے، کتے سے مدد کیا ان کی، اور ایک ہی کتا ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، وہ اصحاب کہف کا، وہ آج والا کتا نہیں جس کو دیکھ کے شیطان بھی چلا جائے، شیطان آئے فرشتے بھی چلے جائیں، بڑا فیشن ہو گیا۔ سوچو، افسوس کی، تعجب کی بات ہے، اللہ نے کتے کے دل میں ڈالا، جیسے غار میں گئے ہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، کتے کے دل میں ڈالا، کتا غار کا منہ بند کرنے کے لیے اپنے پیروں کو لمبا کر کے پیٹ کے پر لیٹ گیا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہاں اس کے اندر ایمان والے چھپے ہیں۔ دیکھا اپنے کرم، یہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ انہم فتیۃ، وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، وہ نوجوان تھے، ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے نوجوان کبھی دنیا چلی جائے لیکن دین کا، ایمان کا سودا نہ کریں۔ آج کرکٹ کھلاڑیوں کو پتا نہیں ایمان کا سودا، دین کا سودا نوجوان کن کن چیزوں کے ساتھ کر لے رہا ہے۔ 360 سال ہے، اور ذرا سوچو اللہ نے انتظام کیا کیا؟ نوبا اللہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ دماغ کو نہیں لگنے دیا، 2-4-10 گھنٹہ سو لیتے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کا کروٹ بدل دیتا تھا۔ یہ نوجوان کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک کروٹ سونے نہیں دیا، 309 سال تک سوئے تھے، ہم ان کے کروٹ کو دائیں بائیں بدل دیتے تھے، ہوا کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، ہوا کا انتظام کیا، دھوپ کا انتظام کیا، سارے انتظام کر ڈالے، اور سارے 309 سال کے بعد اٹھے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے میرے بھائیوں، اس واقعے پر ذرا غور کریں۔ یہیں تک نہیں، پورے ملک عراق کا مقابلہ، نمرود کا مقابلہ، اور ان کے بت پرستی کا مقابلہ جس نے کیا تھا، ایک نوجوان تھا، سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جب بت توڑے گئے نمرود کے، اسے من فعل ھذا، میرے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کیا، تو وہاں کسی بوڑھے کا نام نہیں لیا گیا، جوان کا نام لیا، سمینا فتى، ایک نوجوان ہے، وہی گڑبڑ کیا ہوگا، کیوں؟ وہی ان کو غلط کہتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو، سمینا فتى، نمرود کا پورا مقابلہ ایک ابراہیم خلیل اللہ نوجوان نے کیا تھا۔
میرے بھائیوں آپ پڑھتے جائیں، اس بڑی طویل داستان ہے. ہمیں نوجوانوں کو چاہیے اپنے نوجوان سلف سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا شاب نشا فی عبادت ربی، اے لوگوں جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد جو مصیبت آتی ہے بڑھاپا ہے. کتنے لوگ کل جوان رہے آج سیدھے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ پہلے جواب دیا، کسی کی کمر جواب دے دی گئی، کسی کے پیٹھ جواب دے دی گئی. میرے بھائی ابھی تو آدھے گھنٹے سجدے میں پڑھ کر کے جتنا رو رو کر کے دعائیں کرنا چاہیں دعائیں کر سکتی ہیں. کل آنے والا دن جوانی ختم ہوئی، پتہ نہیں شاید کہ اب جھکنے کے لائق بھی آپ نہ رہ جائیں. اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو غنیمت سمجھ لینا بڑھاپا آنے کے پہلے پہلے. اللہ اکبر. آج 30 پارے کا قرآن دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ سے لے کر کے ناس تک محفوظ ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ جب بہت سارے حفاظ قتل کر دیے گئے، عمر ابن الخطاب نے سوچا، صدیق اکبر کا زمانہ تھا، عمر ابن الخطاب نے سوچا کہ اس کو جمع کیا جائے. پہلے حضرت صدیق اکبر نے رائے دی کہ یہ قرآن کہیں ایسا نہ ہو حفاظ شہید ہوتے جائیں گے تو یہ کہیں ضائع ہو جائے گا، ایسا کرو قرآن جمع کر دیا جائے. عمر فاروق نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو عمل اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم کیوں کریں. صدیق اکبر تو صدیق تھی. عمر ابن الخطاب کہتے ہیں برابر صدیق اکبر قرآن کو لکھ کر کے ایک جگہ جمع کرنے کی اہمیت، ضرورت، فضیلت بیان کرتے رہے. صدیق عمر فاروق کہتے ہیں یہاں تک کہ حتی شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے کو بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جو ہم سے پہلے اللہ نے ہمارے بھائی ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا. اللہ اکبر. اب دونوں تیار ہو گئے اور لوگوں کو بلایا، چلو کون جمع کرے؟ عثمان بن عفان ہیں، حضرت علی ہیں، لیکن سب ادھیڑ عمر کے ہو گئے. کیا ہو گئے ہیں؟ سب پر بڑھاپا طاری ہے. پوچھا گیا کون؟ کہا گیا ایک نوجوان ہے جس کا نام زید ابن ثابت. کبھی غور کیا؟ زید ابن ثابت. اب ذرا سنیں، زید بن ثابت اپنے گھر میں بیٹھے تھے، بلایا گیا آئیے. زید بن ثابت آئے اور لوگوں نے کہا، ابو بکر نے صدیق نے پیش کیا، عمر ابن الخطاب نے اور صدیق اکبر نے پیش کیا. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ زید بن ثابت نے کہا جو کام اللہ کے رسول نے نہ کیا ہم کیوں کریں؟ کہتے ہیں ابو بکر عمر ہم کو یاد دلاتے رہے یہاں تک کہ میرا بھی سینہ اللہ نے اسی چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے ہمارے بھائی ابو بکر عمر کا سینہ کھول دیا تھا. کہنے لگے تم جمع کرو. اب ذرا سنو، ابو بکر کہتے ہیں زید دیکھتے ہو میں بوڑھا ہوں، اتنا بڑا کام اتنی محنت میں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ امت کے نوجوانوں کا کردار تھا اور نوجوانوں کا کردار کرکٹ کھیلنا ہے بس، ہر آدمی سب چمپئن بن جائیں. یہ کبھی نہیں سوچا اللہ کی نگاہ میں چمپئن دین میں بن جائیں. حضرت بن ثابت کہتے ہیں کہ واللہ اگر ابو بکر عمر ہم کو کہتے اس پہاڑ کو توڑ کر کے صاف کر دو تو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن 30 پارے کے قرآن کی آیت جمع کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں تھی. جب انکار کیا کہ اے ابو بکر عمر اگر کہو تو پہاڑ کو توڑ کر کے ہم میدان کر دیں، وہ آسان ہے لیکن قرآن جمع کرنا آسان نہیں. پھر کیا کہا؟ اب ذرا نوجوانوں ذرا سنو. ابو بکر نے کہا، صدیق نے کہا دیکھو ہم لوگ بوڑھے، انک رجل شاب، اس کام کے لیے کسی جوان کی ضرورت ہے، کسی جوان کی جوانی کی ضرورت ہے اور تم اس کے لائق ہو. کہتے ہم نے کام شروع کیا، اللہ تعالی نے مدد کی، یہاں تک کہ الحمدللہ آج 30 پارے کا قرآن ایک جگہ مل گیا. حدیث کی بات آئی، حضرت عبداللہ بن عباس نوجوان تھے، قرآن کو زید بن ثابت نے جمع کیا اور جب حدیث جمع کرنے کی باری آئی یہ بھی بڑی محنت کی چیز تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل نوجوان ابھی ہو رہے تھے، انہوں نے کہا سارے صحابہ چلے جا رہے ہیں
ایک ایک بوڑھے ختم ہو رہے ہیں. اگر ہم لوگ کھیلتے کودتے رہے, اللہ کے رسول کے صحابہ چلے جائیں گے تو حدیث ان کے ساتھ چلی جائے گی. تو دوستوں نے کہا پھر کل سے کھیل کود بند کریں گے اور ہم لوگ جو ہے حدیث کو جمع کریں گے. کہا ہم نے جمع کرنا شروع کیا, لیکن بڑی مشقت کی چیز تھی. ساتھیوں نے چھوڑ دیا, میں نے اکیلے دن رات ایک کر کے حدیث جمع کی. اس لیے اس طرح سے حدیث جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. میرے بھائیوں, ایک طویل داستان ہے. آپ جانتے ہیں ہندوستان پورے عرب کے جانے کا سارا راستہ باہری ڈاکوؤں نے بند کر رکھا تھا. خاص طور سے یہ آپ کے گوا وغیرہ کی طرف حاجی بڑا پریشان تھے. حج لوگ تاجر آ جا نہیں سکتے تھے. اس وقت پورے ہندوستان سے لے کر کے سری لنکا سے لے کر کے جدہ تک اگر کسی نے ڈاکوؤں کو ختم کر کے اور پورے اس علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا تو ایک نوجوان تھا, محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. اور کون تھا؟ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی تجارت میں جائے. سری لنکا سے لے کر کے جدہ کے ساحل تک اگر کسی نے ان ڈاکوؤں کو قدموں تلے کچل کر کے نیست و نابود کر کے اگر پورے تاجروں کے لیے امن و امان کا راستہ قائم کیا تو 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ تھا. دعا کرو, گنوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی. سوریا سے دمی پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کھیل کود لہو و لعب, ہمارے نوجوانوں کی ساری جوانی لہو و لعب دنیا داری میں گزر جائے اور امت اس طرح سے پریشان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے نوجوانوں کو وہی اخلاق, وہی کردار, وہی اخلاص, وہی تقوی, وہی فکر پیدا کر دے جو جوانوں کو اللہ نے عطا کیا تھا پوری دنیا کے اندر, جن کی برکت سے اسلام عام ہوا اور امن و امان پیدا ہوا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, میرے بھائیو, وہ 5 چیزیں تھیں نا. اب تفصیل کا وقت نہیں, یہ ختم ہے, لیکن اشارہ کر دیتا ہوں. 5 چیزیں. نمبر 1, حیات کا قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے. نمبر 2, شباب کا, اپنی جوانی کو بڑھا سے پہلے. نمبر 3, وصحت قبل سقمک, صحت و تندرستی یہ بڑی غنیمت ہے. اس صحت سے فائدہ اٹھائیں, صحت سے فائدہ اٹھائیں. وصحت قبل سقمک, اور صحت کے بعد ایک بیماری آتی ہے. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ, اور کوئی بیماری نہیں تو سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپے کی ہوتی. بڑھاپا آنا ہی آنا ہے. اللہ رسول نے ساتھ فرمایا بڑھاپے بیمار ہونے کے پہلے اپنے صحت سے فائدہ اٹھا لیں. ایک مثال دیں, واللہ ابھی آپ صحت مند ہیں, چھوٹی, آج جمعے کا دن ہے نا, صحت مند ہیں آپ, وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آنے کے لیے, اول وقت آئے, پیدل چل کر کے آئے. کیوں؟ صحت ہے, چل سکتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے, تو کتنا فائدہ ہوا. نمبر 1, اللہ رسول فرمایا ایک ایک قدم پر ایک نیکی اور 2 ایک گناہ معاف, جنت کا ایک درجہ بلند. ٹھیک ہے نا. نمبر 2, کتنی عجیب سے بات ہے, علامہ البانی رحمت اللہ علیہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان جس کو اللہ نے صحت دی ہے اور جمعے کے دن مسجد میں پیدل آ سکتا ہے, اگر اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھی طرح سے غسل کیا, اول وقت آیا اور پیدل چل کر کے مسجد میں آیا اور اگلی سب میں امام کے قریب پہنچ کر کے خطبہ سنا, دل لگا کر کے. اب ذرا سنو, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک قدم پر سال بھر کی تہجد کی نماز پڑھنے اور سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اللہ دیتا ہے. یہ کیوں مل رہا ہے؟ آپ نے اپنی صحت سے فائدہ اٹھایا. قیام لیلۃ و صیام سنۃ, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے
کس نوجوان نے، صحت مند نے اپنے صحت سے فائدہ اٹھایا اور میرے گھر میں پیدل چل کر کے آیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُلِّ خُطْوَةٍ قِيَامُ لَيْلَةٍ وَصِيَامُ سَنَةٍ، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس انسان سے جس نے اپنی صحت سے فائدہ اٹھایا، ایک قدم پر ایک سال بھر تہجد کی نماز پڑھنے اور سال بھر روزہ رکھنے کا ایک قدم پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ یہ ثواب کی چیز ہے میرے بھائی، لیکن ضرور شرط ہے ہم اپنے اس کو استعمال کریں، صحت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہی کیا کم ہے، جمعے کا دن ہے، ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے آ رہے ہیں مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے، اب گھوڑے سے اتر گئے، پیدل چل رہے ہیں، ادھر سے دوسرے صحابی جاتے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اصل میں گھوڑے پر جا رہا تھا بیٹھ کے سوار، مجھے حدیث یاد آ گئی، ابھی تو سواری کی ضرورت نہیں، پیدل ہم چل سکتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، گھوڑے پر بیٹھا، ابھی 10 قدم گیا تھا، پھر مجھے حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ کی راہ میں مسجد میں گیا، اچھے کام کے لیے گیا، اور اس کے بدن پر دھول و مٹی لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ، تو جانے تو جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا۔ اس لیے تو میں پیدل چل رہا ہوں تاکہ میرے قدموں میں مٹی لگ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اور جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہوئی کہاں گیا وہ؟ جنت واجب۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے صحت سب۔ لیکن واللہ وہ انسان جو بیچارہ بیمار پڑ گیا ہے، گھر میں پڑا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، کتنی نعمتوں سے محروم ہے۔ اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا اس جوانی سے فائدہ اٹھا، صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ مریض ہونے کے پہلے کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 4 فراغ کا قبل الشغل، اللہ نے بڑا موقع دیا ہے، چانس دیا ہے، فرصت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ ساری نعمتیں بھی موجود ہیں، فرصت ہے۔ کل آنے والا دن بزی کا رہے یا کس حالت میں رہے، اللہ سبحانہ فرمائے جو فرصت مل جائے اس فرصت سے فائدہ اٹھا لو، بزی ہو جانے کے پہلے میرے، اور سب سے زیادہ میرے بھائی یاد رکھ، سب سے زیادہ اگر کسی کو فرصت ملتی ہے تو نوجوان کو ملتی۔ کیوں؟ باپ بیچارہ سوچتا ہے بچے کو یہ تعلیم دو، بچی کو یہ پڑھاؤ، گھر کی کوئی ذمہ داری ماں باپ نہیں ڈالتے، بچے نوجوان سب سے زیادہ فرصت میں رہتے ہیں، اپنے اس فرصت سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 5 اور آخری چیز، دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، وہ گنا کا قبر فقری، اللہ نے اگر مال دیا ہے، دولت دیا ہے، کل آنے والا دن کیسے رہے گا، اپنے مال سے خوب فائدہ اٹھا کر کے صدقہ کر لو، خیرات کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، انفاق فی سبیل اللہ کر لو، اچھے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کر لو۔ کل آنے والا دن کیسے ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں میرے بھائیو، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان 5 نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار و شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہے قرض ادا کرا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو اللہ بھولے بھٹکے ہیں اللہ رب العالمین کو ہدایت پر لگا دے۔ اللہ ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے بچنے والا بنا لے۔ باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔